بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہند بیتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے اور ہندوستان کی تاریخ ساز شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم کائی قبیلہ کے اتول کی اولاد کے ان خوش نصیب افراد کے بارے میں جانیں گے جو ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے اور حکمران بن کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا نام رقم کر گئے۔ جی ہاں، آپ کے لیے یہ بات شاید حیرانی کا باعث ہو کہ آل ارطغرل نے ہندوستان پر 200 سال تک حکمرانی کی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ چھٹا عثمانی حکمران سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو پیچھے دارالخلافہ میں سلطنت کے ایک اور دعوے دار نے علم بغاوت بلند کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان مراد دوم کو محاصرہ ختم کر کے واپس آنا پڑا اور مہم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 7واں عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوا تو اس نے کسی بھی ممکنہ بغاوت سے بچنے کے لیے اپنے اکلوتے زندہ بچ جانے والے بھائی شہزادے یوسف کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب شہزادے یوسف کی ماں تک یہ خبر پہنچی تو اس نے امرائے سلطنت سے مل کر شہزادے کو ایک تاجر عماد الدین کے ساتھ بلاد عجم بھیج دیا اور شہزادے یوسف کے ہم شکل ایک غلام کو قتل کر کے سلطان تک شہزادے کے قتل کی اطلاع پہنچا دی۔ شہزادہ یوسف جب جوان ہوا تو خواجہ خضر علیہ السلام کی بشارت پر ہندوستان چلا آیا اور احمد آباد بیدر پہنچ کر بادشاہ کے ترکی غلاموں میں شامل ہو گیا اور جلد ہی ترکوں کے سب سے بڑے امیر نظام الملک سے وابستہ ہو گیا۔ قلعہ خرقہ کے محاصرہ کے دوران نظام الملک مارا گیا تو لشکر کا کنٹرول شہزادے یوسف کے ہاتھوں میں آ گیا، جو نہایت جرأت، بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑا اور فتح یاب ہوا۔ شہزادے کو بہمنی امراء میں شامل کر لیا گیا اور بیجاپور کا طرفدار مقرر کر دیا گیا۔ محمد شاہ بہمنی کی وفات پر آل ارطغرل میں سے مراد سلطان دوم کے بیٹے یوسف عادل نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بیجاپور کا حکمران بن گیا اور اپنے لیے شاہ کا لقب پسند کر کے یوسف عادل شاہ کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں آنے والے حکمران عادل شاہی حکمران کہلائے۔ یوسف عادل شاہ 1490 عیسوی سے 1510 عیسوی تک بیجاپور کا حکمران رہا۔ اپنے 20 سالہ دور اقتدار میں یوسف عادل شاہ ایک ایسے حکمران کے طور پر مشہور ہوا جس نے سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا، سلطنت کی وسعت میں اضافہ کیا، عوام کے لیے معاشی وسائل پیدا کیے اور علم و ہنر کو ترقی دی۔ یوسف عادل شاہ وہ پہلا ہندوستانی حکمران تھا جس نے شیعہ مذہب کو سرکاری طور پر رائج کیا۔ یوسف عادل شاہ نے جن مشہور حکمرانوں کو شکست دی ان میں بیدر کا قاسم برید، کوکن کا تمراج، بہادر شاہ گیلانی اور دستور دینار حبشی شامل ہیں، اور جن مشہور قلعوں پر قبضہ کیا ان میں قلعہ رائے چور اور قلعہ مدغل شامل ہیں۔
یوسف عادل شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ تخت نشین ہوا، جو 1510 عیسوی سے 1534 عیسوی تک تخت نشین رہا۔ اس نے سب سے پہلے وکیل سلطنت کمال خان کے بغاوت کے فتنے کو ختم کیا اور پھر قاسم برید اور تمراج سے نبرد آزما ہوا اور فاتح رہا۔ اسماعیل عادل شاہ کے بعد ملو عادل شاہ تخت نشین ہوا، جو ایک نالائق حکمران تھا، اس لیے 6 ماہ بعد ہی اسے معزول کر کے اس کے بھائی ابراہیم عادل شاہ کو حکمران بنا دیا گیا، جو کہ جرت، بہادری اور دلیری میں اپنی مثال آپ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی بڑی فتح ابراہیم عادل شاہ کے حصہ میں نہ آئی۔ ابراہیم عادل شاہ نے دوبارہ فقہ حنفی ملک میں رائج کر دی۔ 1558 عیسوی میں ابراہیم عادل شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا علی عادل شاہ حکمران بنا، جو ایک ذہین، علم دوست، طبیعت کا شوق اور مذہب پسند حکمران تھا۔ خوش قسمتی سے علی عادل شاہ کے حصہ میں بہت زیادہ فتوحات آئیں۔ علی عادل شاہ کے لشکر نے راجہ رام راج کے خلاف ایک تاریخی جنگ میں 1,00,000 ہندو جوانوں کی لاشیں میدان جنگ میں بچھا دیے۔ علی عادل شاہ جن مشہور قلعوں پر قابض ہوا ان میں چندرکونی، دہارود، ادونی، شولاپور، رائے چور، ورنگل، مدگل اور کلیانی شامل ہیں۔ فطری طور پر علی عادل شاہ جمال دوست اور حسن پرست انسان تھا۔ اس کی صحبت میں خوبصورت خواجہ اسرا اور بہترین غلام تھے۔ اس عظیم الشان بادشاہ کا یہی شوق اس کی بدنصیبی ثابت ہوا اور ایسا عالی قدر اور دلیر بادشاہ ایک خواجہ اسرا کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اس لیے اس کے بھتیجے ابراہیم عادل شاہ دوم، جس کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، کو 1580 عیسوی میں حکمران بنا دیا گیا، جو 1627 عیسوی تک حکمران رہا۔ تاریخ فرشتہ کتاب کے مصنف قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے حکم پر تصنیف فرمائی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی ایک علم دوست، شاعر اور امور سلطنت کا ماہر حکمران تھا۔ اس کے دور میں ملک میں فقہ حنفی رائج رہی۔ 1627 عیسوی میں ابراہیم عادل شاہ کا بیٹا محمد عادل شاہ حکمران بنا، جس نے 1632 عیسوی میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے امن معاہدہ کیا۔ محمد عادل شاہ کے دور میں سلطنت کی حدود پھیلتی چلی گئیں اور اس میں کونکن، پون، بمبے، میسور، کرناٹکا، آندھرا پردیش اور تامل ناڈو کے علاقے بھی شامل ہو گئے اور اس طرح اس سلطنت کی حدود بحیرہ عرب سے خلیج بنگال تک پھیل گئیں۔ محمد عادل شاہ کے دور کو خوشحالی، علم دوستی اور مذہبی آزادی کا دور کہا جاتا ہے۔ 1656 عیسوی میں محمد عادل شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا علی عادل شاہ ثانی حکمران بنا، جس کے دور میں اندرونی انتشار اور بغاوتوں نے جنم لیا، جس کی وجہ سے حکمرانوں کی گرفت بیجاپور پر ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور 1672 عیسوی میں جب سکندر عادل شاہ حکمران بنا تو بیجاپور انتہائی نازک دور سے گزر رہا تھا۔ مراٹھے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، اندرونی سازشیں اپنے عروج پر تھیں، حکمران نابالغ اور کمزور تھا، اس لیے بیجاپور اپنی خود مختاری قائم نہ رکھ سکا اور 1686 عیسوی میں
مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اسے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح یوسف عادل شاہ سے شروع ہونے والی آل ارطغرل کی حکمرانی سکندر عادل شاہ پر اختتام پذیر ہوئی اور بیجاپور مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔